السلام علیکم، میں سید محمد اجمل رحیم اپنا چینل رحیم نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جو سلسلہ شروع کیا تھا بایوگرافی کا کہ جتنے ہمارے اولڈ فرسٹر ہیں ان کو ہم لے کے آنا ہے اور ان کی پوری زندگی کے واقعات ہم نے درج کرنے ریکارڈ کرنے تھے. سب سے پہلے باسط صاحب میرے پاس ہی تھے تو یہ میرے قابو آ گئے، تو ان کے پہلے 3 پروگرام آن ایئر ہو چکے ہیں، یہ 4تھی ایپیسوڈ ہے. بٹ باسط صاحب نے ایک بات کی جس سے میں بڑا اپسیٹ ہوا. ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ تھا خان اخلاق خان صاحب، تو میں نے باسط صاحب کو کہا کہ خان اخلاق صاحب کا میں نے اب انٹرویو کرنے جانا ہے، تو ہی ٹولڈ می دیٹ ہی از نو مور ان دس ورلڈ. میں بڑا پریشان ہوا کہ خان صاحب کی وفات کا کسی نے بتایا ہی واز دی لیجنڈ پرسن ان دی ڈپارٹمنٹ. گورنمنٹ کالج کے پڑھے تھے، ایم ایس سی بورڈنی کی ہوئی تھی، اور جب میں اور باسط پبلک سروس کمیشن میں اپیئر ہوئے ہی واز سٹنگ دیئر ان دی کمیشن. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. مجھے سچی بات ہے آج بڑے دکھی دل سے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. خیر اینی ہو، باسط صاحب ویلکم بیک ان ایپیسوڈ 4. شکریہ. آپ نے ایپیسوڈ آگی پہ آپ کی آن ایئر لوگوں نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا آپ کو، تو آپ کو کوئی فیڈ بیک آیا کہ نہیں آیا بچوں کی طرف سے بھی؟ ہاں نہیں، سب نے پسند کیا کہ بہت اچھی کاوش ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میرے علاوہ اور بھی دوسرے جو فرسٹر ہیں ان کا بھی انٹرویو کرنا چاہیے تاکہ ان کے بھی زندگی کے حالات کا پتہ چلے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. سب سے پہلے مقصود صاحب تھے جو ہمارے بیچ میٹ تھے پی آر سی میں، ڈائریکٹر ارینجمنٹ ریٹائر ہو گئے. تو ان کا تھا کہ میرے چیک کا آپ نے ذکر غلط کر دیا، میرا 164 چیک تھا. تو مقصود صاحب ہم اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کا برا نہیں مانیں گے، لیکن تیاری کر لیں. میں پنڈی آ رہا ہوں آپ کا بھی انٹرویو ریکارڈ کرنے، کیونکہ آپ کی بھی زندگی فارسٹ میں بہت گزری اور ریسرچ میں گزری ہے. بس اب آج ہم نے پچھلی دفعہ جو سلسلہ ختم ہوا تھا وہ تو کہ میں نے ایم ایس سی فارسٹری چھوڑ کے وہی جوائنڈ ایم ایس سی باٹنی چھوڑ کے ہم نے پی ایف آئی حاضری دینی تھی. تو پہلا پارٹ 1 طے کر کے ہم لوگ روانہ ہوئے پی ایف آئی کو. تو ہمارے ساتھ اس دن بڑے اداس تھے کہ کو ایجوکیشن چھوڑ کے جا رہے تھے، دل دکھی تھے. باسط صاحب کا دل دکھی نہیں تھا، باسط صاحب خوش تھے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نصیر ضیاء صاحب، افتخار قریشی، طارق چغتائی اور ہم چاروں نے ایک بک کروا لیا تھا ٹرین کا ایک ڈبہ. تو باسط صاحب وہاں سے رات اپنے شروع کریں گے. جی باسط صاحب. ایم ایس سی کے پہلا سال کمپلیٹ کرنے کے بعد سلیکشن ہو گئی تھی، جو کہ پہلے سال تو ہم نہیں جا سکے وہاں پہ کیونکہ یہاں سے سلیکشن لیٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے گا. تو اگلے سال پھر ہم سب دوبارہ تیاری کر کے گئے. تو نام ابھی بتا دیے ہیں اجمل صاحب نے، جو اکٹھے تھے ہم سب یہاں سے ٹرین میں بیٹھے اور راستے میں ہم نے گجرانوالے سے ایس پی خان صاحب کو لینا تھا. شاہد پرویز خان، ان کو ہم ایس پی خان پیار سے کہتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے عزیز و اقارب بھی آئے ہوئے تھے، ان میں 2 بچے بھی تھے. تو ہم نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ رو رہے تھے بچے رو رہے تھے. تو ایس پی خان نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے نہیں تھے بلکہ ان کے بھائی کے بچے تھے. تو وہ ساری 2 سال تو وہ شادی شدہ مشہور تھے وہاں پہ ایس پی خان. اور جب ہم ان سے لڑتے تھے تو ہم ان کو ایس پی خان کی جگہ ڈی ایس پی کہہ دیتے تھے، ان کو ڈیموٹ کر دیتے تھے. تو ان کا بھی تو بس اب جب ہم پی ایف آئی پہنچے پہلے دن ہم پیئر ہوئے بیفور راجہ بہادر علی ڈائریکٹر تھے وہاں کے گلگت کے، وہ تھے فارسٹ سروس کے لیکن وہاں پہ ڈائریکٹر تھے. تو وہ ایک واقعہ جو ہم اندر کھڑے ہوئے تو افتخار قریشی صاحب بیٹھنے لگے. ہاں نہیں، تو وہ یعنی سب جب پہنچے تو سب سے پہلے ہم ڈائریکٹر پی ایف آئی جو وہاں کے تھے راجہ بہادر علی خان گلگت سے تھے. تو کیونکہ وہاں پہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے. تو وہ بالکل آرمی سٹائل میں وہاں پہ ہوتا ہے کہ جی جب اندر داخل ہوئے تو ہمیں سے ایک نے بیٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور بیٹھنے نہیں دیا. کہا کہ
ابھی سے تھک گئے ہو؟ ابھی تو 2 سال گزارنے ہیں. اچھا یہ پی ایف آئی پاکستان فورس انسٹیٹیوٹ جو پشاور میں ہے، پہلے انڈیا پاکستان بننے سے پہلے دہرادون میں تھا اور آرمی اکیڈمی کے ساتھ تھا، اور اسی طرح جب پاکستان بنا تو یہ ایبٹ آباد میں انسٹیٹیوٹ بنا ککول اکیڈمی کے ساتھ. تو بائی ایسیمینیشنز کیونکہ جیسا چاہیا ویسے تلقات، وہ صبح صبح وہ پی ٹی وغیرہ یہ کیونکہ باسط صاحب کے ساتھ میں بھی تھا، ہم دونوں گئے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو صبح اٹھ کے 4 بجے دوڑنا پڑتا ہے، پی ٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈسپلن تھا. تو ہم نے، میں اور ایس پی خان نے پہلے ہی 3 دن بعد شروع ہونا تھا، 3 دن پہلے ہی ہم صبح اپنا اسٹیمنا بنانے کے چکر میں رہے. تو بس اب کیسا لگا صبح جب اٹھتے تھے بھاگتے تھے؟ وہ زیادہ تر تو یہی ہوتا تھا کہ رات کو کپڑے پہن کے سو جاتے تھے، نیکر تھی صبح اور ساتھ شرٹ ہوتی تھی پی ٹی کے لیے. وہ ہمارے جو پی ٹی آئی تھے تو وہ صبح صبح اذانوں کے وقت وسل بجاتے تھے، جس کے بعد سن کے سب اپنے اپنے کمروں سے دوڑتے تھے اور وہاں پہ جا کے فالن ہو جاتے تھے. ہم اسے کہتے تھے اسرافیل ہیں اور سور پھونکتے ہیں آ کے سارے مردے جاگ جاتے ہیں. پی ٹی آئی جو تھے وہ بہت یعنی کہ آرمی کے صوبے دار تھے اور بہت زیادہ سختی کرتے تھے، یعنی کہ ان میں یعنی معافی کی گنجائش نہیں تھی. جو بھی کوئی غلط کام کرتا تھا اس کی شکایت بھی کر دیتے تھے جا کے، اور بعد میں پھر اس کو سزا ملتی تھی. اور وہاں جب ہم صبح، اچھا یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں باسط صاحب کہ یہ ایک ڈسپلن ادارہ تھا جسٹ لائک آرمی. یہاں پہ ٹائم کی پابندی بہت کی جاتی تھی. صبح ہم نے پی ٹی کرنی، واپس آنا، ہمارے پاس 30 منٹ ہوتے تھے جس میں ہم نے نہانا، شیو کرنی، تیار ہونا اور بالکل اپنا کر کے تو میس میں جانا. وہاں پہ 15 منٹ ملتے تھے باسط صاحب ناشتے کے. میس میں بھی جانے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ یونیفارم کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، وہاں پہ اجازت نہیں تھی. اسی طرح ہمارا جو کامن روم تھا اس میں بھی شلوار وغیرہ یہ پہن کے نہیں جا سکتے تھے، یعنی چپل چادر لپیٹ کے جیسے ہوسٹلوں میں ہوتا تھا. ہاں جی. تو یہ ہم ایک ڈسپلن لائف میں آ گئے تھے جسٹ لائک آرمی. اور مجھے یاد پڑتا ہے پہلے دن وہ نثار جو ہمارا باربر تھا اس نے ٹک ٹک کیا، باہر کرسی رکھی تھی، سب باہر آ جائے، اور اس نے ہمیں کونا کر دیا. ادھر سے بھی مشین پھیری، ادھر سے بھی مشین پھیری. بعد میں ہم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں پہچان پا رہے تھے. بالکل وہ بالکل آرمی سٹائل میں وہ انہوں نے کر دیا. اور کیونکہ وہاں پہ ڈسپلن کی بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی اس زمانے میں، تو اس میں جیسے اجمل صاحب نے بتایا کہ ناشتے میں بھی آدھا گھنٹہ ہوتا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد میس بند ہو جاتا تھا اور جو رہ گیا تو وہ رہ گیا. 7:55 پہ ہم نے کلاس میں پہنچنا ہوتا تھا، اور وہاں پہ پورے ٹائم پہ جو کلاس میں نہیں لیٹ آتا تھا اس کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. بلکہ پی ٹی اس کو لے گئے انٹے باندھ کے، اس کو پٹھو لگا کے تو بس اب آپ کو پٹھو لگا پورے 2 سال میں؟ نہیں، مجھے بھی نہیں لگا کیونکہ میں نے موقع ہی نہیں دیا. ہم جب بھی جاتے تھے یعنی کہ واپس گھر آتے تھے، جاتے تھے ان ٹائم جانا، ان ٹائم آنا، یعنی بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ وہاں پہ 100 مارکس بھی تھے، کنڈکٹ مارکس جو تھے نا، تو اسی بات کے تھے. اگر کوئی وہاں پہ کوتاہی ہو جائے تو مارکس کٹ جاتے تھے، جس سے کہ پوزیشن میں کافی فرق پڑ جاتا تھا. تو وہاں پہ میرے اور باسط صاحب کے درمیان میں نصیر زیاد صاحب کا کمرہ تھا. وہ اٹھنے میں بہت سست تھے. انہوں نے ہمیں کہا تھا مجھے اٹھانا ہے، یقین کریں ہم تو تیار ہوئے دیتے تھے، جا کے ان کو منتیں کر کے اٹھاتے تھے، اور ہم جا کے بھاگ کے گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے نا، وہ بعد میں ایسے ڈھیلے جیسے ہلی بلی کارٹون آتا ہے ریچ کا جس میں بڑے ڈھیلے ہو کے آتے تھے، تو وہ آخر پہ جوائن کرنا. اور ان کو ایک آرٹ تھا کہ وہ اگر وہ پی ٹی کرا رہے ہیں نا تو پی ٹی آئی صاحب نے ادھر منہ کیا تو نصیر صاحب آرام نہ کھڑے ہو جاتے تھے. وہ قابو نہیں آتے تھے کبھی کسی کے، شوگر بال لگاتے تھے. ایس پی خان تو خیر بہت، یعنی ان کی طبیعت کافی مزاحیہ طبیعت تھی، اور ہر وقت خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا. تو اور انہوں نے ایک موٹر سائیکل رکھی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا، ہم چوروں کی طرح نکالتے تھے اور اس پہ پھرتے تھے. نمبر 1 وہاں پہ ہمارے ساتھ باسط صاحب 4 صوبوں کے لوگ تھے. ایک کشمیر کے بشیر صاحب تھے، اور اس کے بلوچستان سے رزاق صاحب، اور ایک
تھے وہ چھوٹے سے قد کے عبدل ولی صاحب، عبدل ولی صاحب، ٹھیک ہے، وہ تھے، اور 4 تھے ایف ڈی اے کے، ایف ڈی سی کے جو تھے وہ 4 تھے ٹیریٹوریل سروس کے، کشمیر کے بھی 2 تھے، کشمیر کے ایک ہی تھے، لالا بشیر، لالا بشیر، پنجاب کے وہ اجمل صاحب نے 5 لڑکوں کا بتایا، 5 لڑکے اور بھی تھے، 2 تھے زرعی یونیورسٹی سے بابشیر اور رانا ستار، دستار، اور ایک پنجاب یونیورسٹی سے تھے سعادت علی خان صاحب، اور الطاف شاہ صاحب، وہ تھے، اس طرح 10 کی کلاس تھی، 10 پنجاب سے تھے، 8 کے پی کے سے تھے، اس کو این ڈبلیو ایف پی کراتا تھا، اور ایک کشمیر سے، 2 بلوچستان سے، 25 لوگ تھے جی، اور کافی میں اور باسی صاحب فرسٹ ٹائم ہاسٹلائز ہوئے تھے، تو ہم نے بہت سیکھا وہاں پہ، ڈسپلن لائف تھی، صبح اٹھنا، اور پھر وہاں پہ جب جانا تو وہاں پہ بھی سارا دن اکڑ کے بیٹھے رہنا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ ڈھیلے ہو کے بیٹھنا، پورے 11 بجے چائے آ جاتی تھی ہاسٹل سے، پھر وہ سموسہ اور چائے ملتا تھا بڑے عزت سے۔ وہ ہاسٹل لائف جیسے اجمل صاحب بتا رہے ہیں ہمارے لیے پہلی دفعہ تھا، اور شروع میں میرے لیے کافی مشکل تھا وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا، تو میں کچھ عرصہ کافی پریشان رہا وہاں پہ، کیونکہ زیادہ تر فیملی میں ہی رہے تھے، باہر کبھی رہے نہیں تھے، یا اپنے گھر چلے جاتے تھے، یا اجمل صاحب کے گھر رہتے تو تھے، اس لیے نا ہم it took time to adjust there نا، but fortunately we adjusted due to the company of نصیر ضیاء، مقصود رحمانی صاحب، پی آر سی کے 2 تھے، اللہ تعالیٰ جنرل ریسیو کرے، غلام مرتضیٰ رحمانی اور امتیاز صاحب، جو بڑے ماشاءاللہ سب سے سمارٹ آدمی تھے ہمارے، صوبہ سرحد کے تھے، اور وہ پی آر سی کی طرف سے آئے، تو 25 کی ٹیم تھی، 25 کی ٹیم تھی، اور ہم سے پہلے ہمارے سینئر پاس آؤٹ ہو کے گئے تھے، ان کے بڑے واقعے ہوتے تھے، ڈاکٹر زاہد وغیرہ اور نصیر خان اور یہ لوگ پہلے پاس آؤٹ ہوئے تھے، تو بس ہمارے سینئر بڑے سیزن تھے۔ ہاں جی، سینئر جو تھے وہ کافی، یعنی کہ وہ زیادہ تر اس میں نا سروس کے لوگ تھے، جو حاضر سروس، یعنی رینج افسر جو تھے صوبہ سرحد کے، زیادہ تر ایف ڈی سی کے جو لوگ تھے، وہ کشمیر سے بھی خواجہ صاحب تھے، خواجہ شفیق صاحب تھے، وہ سب جو تھے نا وہ سب پہلے سے نوکری کر رہے تھے، اور ایک دفعہ پہلے پی ایف آئی کو اٹینڈ کر چکے تھے، اور ان کو سب پتا تھا کہ یہاں پہ کیسے رہنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اچھا، وہ ایک پوزیٹیو بہت ہے بات صاحب، انہوں نے ہمیں کوئی فوڈ نہیں بنایا، کوئی فٹیک نہیں دیا، تو پہلے دن ہم لوگ سمپل چپل پہن کے میس میں گئے، تو وہاں پہ یہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک ہمیں دیکھا، تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، کیوں گھور رہے ہیں، پھر انہوں نے بلایا کہ یہ جو آپ میس اور یہ اس میں پراپر ڈریسنگ کر کے ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی اس طرح آ جائے تو وہ اس کو فٹیک لگتی تھی، لیکن وہ ہمیں بڑا آنر دیتے تھے، ان کی جو تھی نا رکھ رکھاؤ، بس ہم نے بہت سیکھا، بہت ہی وہ گائیڈنگ ایٹیٹیوڈ تھے۔ اور ہمارے پروگرام آفیسر جو تھے راجہ اشفاق صاحب، راجہ عمر کے والد صاحب ہمارے پروگرام افسر تھے، ظالم انسان تھے، بہت سخت تھے، ڈسپلن تھے، لیکن جب ہم فیلڈ میں آئے تو وہ ہمیں فرشتہ لگتے تھے، کیونکہ وہ تو بہت ہماری ویلفیئر کے لیے کام کرتے تھے، جبکہ فیلڈ کے لوگ ہمیں مارنے مورنے پہ چلے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہمارے پروگرام آفیسر مصطفیٰ صاحب تھے، جو مصطفیٰ پٹھان صاحب تھے، جو کہ سندھ سے تھے، اور نہایت ہی شفیق اور بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر صفدر صاحب بھی ہمارے پروگرام آفیسر نہیں، پہلے کچھ عرصہ اشفاق صاحب بنے، پھر وہ ڈائریکٹر بن گئے تھے، پھر اشفاق صاحب ڈائریکٹر بن گئے تھے، اور نہیں ڈائریکٹر ہمارے دور میں نہیں بنے، بعد میں بنے، لیکن پھر صفدر صاحب آ گئے۔ صفدر صاحب کا تو غصہ واقعات سنائیں گے ہم لوگ اسی طرح۔ اینی ہو، بڑا ڈسپلن تھا، قائم دین تھا ہمارا وہ جو ہاسٹل انچارج، وہ بڑا میسرا سا بندہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے۔ میس میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا، لیکن میس کی ساری خبریں صبح اشفاق صاحب کے پاس ہوتی تھی۔ کینٹین کے علاوہ ایک اور وہ جو کک تھا، نام چاچا محبت، ایک چھوٹا سا بھی کک تھا جو کہ گلگت، مہندی، جو کہ گلگت سے تھا، اور اتنے لذیذ کھانے پکاتا تھا نا وہ کہ بس مزہ آ جاتا تھا۔
سو ہم نے پی ایف آئی کو بہت انجوائے کیا، بہت سیکھا. ٹیچروں میں ہمارے تھے ایک بڑے اچھے دوست تھے جو پروڈکٹ میں تھے، کیا نام اقبال صاحب تھے، وفات پا گئے ہیں. افتخار قریشی کے بھائی تھے ایک، وہ ادھر ہوتے تھے. مصطفیٰ بھی ادھر آ گئے تھے، پھر بعد میں آیا مصطفیٰ. اور اس وقت خالد محمود صدیقی صاحب ڈائریکٹر تھے. شیخ محمود اقبال صاحب دی لیجنڈ، دی فادر آف دی فرسٹری، جو پورے دنیا میں ان کا نام ہے، وہ ہمارے ڈی جی تھے، کمانڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پنجاب میں سے کسی کو کوئی یاد کرے نہ کرے دوسروں صوبوں کے لوگ، لیکن شیخ صاحب کا جو بھی جس سے بھی ملتے تھے، شیخ صاحب کا کیا حال ہے، شیخ صاحب کا ضرور. شیخ صاحب پورے پاکستان کے ہر دل عزیز. اسی طرح خانزادہ صاحب کا بہت نام تھا وہاں پہ. اور دوسرا جہاں پہ بھی جاتے تھے ان کو بہت رسپیکٹ ملتی تھی، بہت رسپیکٹ ملتی تھی. ہم نے ان کو فادر آف فارسٹری بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اب ان کے بیٹے ڈاکٹر ایاز محمود، وہ ابھی سمز کے پرنسپل بھی رہے ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. ایک ہی بیٹا تھا ان کا اور 2 بیٹیاں تھیں. تو میرا تو ان کے ساتھ فیملی تعلق ملاقات رہتی. یعنی وہ ہم نے وہاں پہ رسالپور کی ٹریننگ لی، بس آرمی کے ساتھ 1 مہینہ رہے وہاں پہ. ہم نے بڑی سخت ہارڈ ٹریننگ لی تھی. اور باسط صاحب تو وہاں پہ سردی سے ایسے کرتے جاتے تھے اور نہا کے واپس آنا. یاد ہے باسط صاحب. طارق ضیاء چغتائی جو تھے نا، وہ بھی ہمارے کلاس میں تھے، اور وہ بڑے نفیس، اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا، بال بنائے رکھنا، شرٹ اور پینٹ پہنی ہوتی تھی. اگر وہ شرٹ اور پینٹ اتار بھی دیتے تھے نا تو انہوں نے پھر بھی پجامہ بڑا اچھا سا پہنا ہوتا تھا اور اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، اور وہ ہر وقت گنگناتے رہتے تھے. اچھا، ہی از ایکسپرٹ ان ڈھولکی. آپ ان کے ذرا وہ واقعہ سنائے نا، وہ باتھ روم والا جو ٹوتھ پیسٹ والا جو تھا. نہیں ہاں، وہ تو میں بعد میں سناتا ہوں. وہ ان کے کمرے کے نیچے امتیاز کا کمرہ تھا، تو یہ ڈھولکی بہت بجاتے تھے. اور جب بھی کپڑے بدلتے تھے تو میوزک پہ پینٹ پکڑی تو اس کے ساتھ ڈانس کیا، قمیض پکڑی اس کے ساتھ ڈانس کیا، وہ پہنا تو ساتھ ڈھولکی بجانا. تو آدھی رات کو ڈھولکی بجا رہے تھے تو امتیاز اس کے کمرے میں آیا، میں ادھر ہی بیٹھا. کہتا ہے او چغتائی، میں تجھے سے اپنے سکون کی بھیک مانگتا ہوں، میری تو وہاں نیچے ٹھک ٹھک بہت ہوتی. تو وہ ٹوتھ پیسٹ والا واقعہ آپ سنائیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ جی ان کی عادت تھی کہ وہ آتے تھے، ٹوتھ پیسٹ وہ اپنے کمرے سے ہی لگا کے لاتے تھے، لگا کے وہ اپنا وہ واش بیسن پہ رکھ جاتے تھے اور پھر باتھ روم میں چلے جاتے تھے. تو باتھ روم تھا. ہاں جی. تو وہ باتھ روم میں تو ایک دفعہ پھر ہم سے نصیر ضیاء صاحب نے سوچا کہ جی اس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا مذاق کیا جائے. تو انہوں نے اس کی ٹوتھ پیسٹ ہٹا کے تو اس کے ساتھ جگہ پہ شیونگ کریم لگا دی. تو وہ گنگناتے ہوئے آئے اور گناتے ہوئے، اور انہوں نے بڑے سٹائل سے اپنا برش پکڑا اور ٹوتھ پیسٹ کرنے لگے. تو جب انہوں نے برش 2-3 دفعہ گھمایا تو کبھی برش کو دیکھیں، کبھی شیشے کو دیکھیں، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں کہ یہ کیا ہے، کیا لگ گیا ہے. تو وہ کافی یعنی کہ اس پہ وہ پریشان ہوئے اور بڑے یعنی کہ حیران بھی ہوئے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ. پھر ان کو دیکھ کے سب کی ہنسی نکل گئی، تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ جی یہ مذاق ہوا ہے. اچھا، اس طرح کے پروگرام باسط میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ اکمل صاحب جو میرے جڑواں بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کروڑ. وہ لاہور سے آنا تھا تو طارق چغتائی صاحب کی والدہ پرنسپل تھی، وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی، اپ رائٹ تھی اور سخت بھی تھی. تو طارق نے بتایا کہ اکمل آ رہا ہے، تو وہ اکمل ان سے مل کے آیا. تو انہوں نے وہاں پہ 500 روپے کے 200 روپے دیے کہ طارق کو دے دینا کہ آم کھائے وہاں سے خرید کے. تو جب اکمل بھائی پہنچے ادھر تو نصیر ضیاء کو کہا کہ مجھے طارق چغتائی سے ملا دے، میں نے یہ 500 روپے ان کو دینے. ان کی امی نے آم بھی دیا، انہوں نے کہا لو مجھے دے دو، ساڑھی بھی ماں ہے. موٹر سائیکل نکالنا گئے، 4-5 پیٹیاں ہم نے آم کی خریدی، پورے پیسے خرچ دیے اور اعلان کر دیا ہاسٹل میں کہ صبح رات کو آم پارٹی ہوگی چھت پہ. 25 کے 25 ہم لوگ، سینئر بھی کچھ لوگ اوپر چلے گئے. بالٹی میں برف ڈالی ہوئی تھی اور آم اس میں پڑے ہوئے تھے. سب نے بڑے شوق سے، اس وقت سب بڑے 6-7 پیٹیاں آ گئی تھی، ہر ایک نے 4-4 پوائنٹ آم کھائے خوب کر کے نا. پھر آخر پہ نصیر صاحب اپنے ہاتھ صاف کر کے، طارق صاحب بہت شکریہ،
ਤੁਹਾਡੀ वालदा साडी वालदा उन्होंने साडा कितना ख्याल किया, साडे वास्ते आम भेजे, हमारे लिए आम भेजे, और आपकी वजह से आज हमने भी पेट भर के आम खाए। तो बाद में उनको पता चला कि ये तारिक चुगताई साहब के पैसे थे जिसके हमने आम उड़ाए, और उन्होंने बड़े शौक से, खुद बड़े शौक से खाए। बाद में फिर वो बड़े परेशान हुए। उस वक्त सन ये 82-84 की बात है, 500 रुपए बड़ी चीज होती थी। 900 रुपया तो हमें सिर्फ स्टाइपेंड मिलता था उस जमाने में, तो जिस यानी कि ये हमारे स्टाइपेंड के आधे पैसे थे वो। तो हम आज भी उनकी वालदा को याद करते हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। इसी तरह जो था ना वो नसीर जिया साहब, जो उनकी जो एमएससी के क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज के, तो वो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। तो नसीर जिया साहब जब उधर थे तो उनके पास आते थे गालिब साहब जो कि आईजी रिटायर हुए, आप बताएं। फेडरल सेक्रेटरी आईजी थे, और एक और उधर उनके थे, वो वहाँ पे उनकी चौधरी साहब थे जो वहाँ के एसपी थे पेशावर के। तो हमने ना मोटरसाइकिल पकड़ी तो हम लोग निकल गए। तो जो चौधरी साहब एसपी थे, तो हमारे साथ मोटरसाइकिल के दरमियान में बैठे। तो रास्ते में 3 बंदों की सवारी पे ना पुलिस वालों ने रोक लिया। तो अब वो एसपी साहब हमें मिलते करें, मेरा ना बताना, ये ज्यादा गड़बड़ करेगा, यहाँ पे ये चीज नहीं है पंजाब वाली जो मुझे सूट मारेगा। वो कहेगा कि साहब आप ये काम करते हैं। तो खैर हमने ना डिस्क्लोज नहीं किया कि आपके इलाके के एसपी हमारे साथ बैठे हैं। हमने उससे सॉरी किया, उन्होंने भी सॉरी किया, दाढ़ी को हाथ लगाया। तो वहाँ पे जो केपे की पुलिस थी ना, वो अखलाक ही बड़ी थी, वो इन्फ्लुएंस पे नहीं आती थी। पंजाब में वो कहते थे पंजाब में होता तो ये तो मुझे सूट भी मारते और गाड़ी में आके मुझे घर तक छोड़ के भी आते। सही, बिल्कुल। तो सादत अली खान हमारे जो होते थे ना, वो हो जो टिप उनकी एक होती थी बादशाह चप्पल, तो कमरे से निकलते थे टिप, तो सारे लोग अपने कमरे के कुंडियां लगाते थे कि जिसके कमरे में घुस जाते थे ना उनको तंग बहुत करते थे। तो उन्होंने भी हमें टफ टाइम दिया। मकसूद साहब तो ये टॉप किया था, तो कमरे से बाहर निकलते नहीं थे, बादशाह पढ़ाकू आदमी। बिल्कुल। और रमानी साहब का कुछ बताएं। रमानी साहब तो एक समझ लें कि जी वो एक शफीक माँ का रोल अदा करते थे। जिसने कभी किसी के कंधे पे सर रख के रोना होता था तो वो रमानी साहब के पास चला जाता था, अपने दुख सुख उनको बयान करता था, वो उनके हल करते थे और उनके साथ प्यार मोहब्बत से हर तरीके से पेश आते थे। आर्बिट्रेटर का रोल अदा करते थे। मेरे हिसाब से वो इस दुनिया में न एक वली का दर्जा रखते थे, और यानी कि बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही नेक। बिल्कुल उनमें कोई शरारत नहीं होती। इसी तरह एक और नसीर जिया साहब के दोस्त आते होते थे, कर्नल सलीम साहब, जो कि मौजूदा अबरारुल हक साहब के भाई हैं। तो ये अभी गाना मशहूर नहीं हुआ था, बिल्लो वाला गाना मशहूर है, हमें तब वो सुनते होते थे वो गाना। तो वो बराड़ साहब, कर्नल साहब के साथ बराड़ साहब से भी मुलाकात रहती थी। तब तो बराड़ साहब बहुत ऊंची जगह पे चले गए, उस वक्त नसीर जिया उनको बच्चों की तरह करते थे। अच्छा, हमने वहाँ पे पूरा पाकिस्तान के टूर किए, वहाँ पे कराची गए, पहाड़ी इलाका सारा, और बड़ा बस सब टैलेंट किस्म का और टफ ट्रेनिंग होती थी। हम जब टूर पे महीने निकलते थे तो वापस कहते ना जैसे चूसी अम्बीवर का मुंह होके निकलना। ये इसलिए होता था ना कि पेशावर से निकलते थे बस पे, तो रास्ते में कोई 5-6 जगह पर स्टे करते हुए कराची पहुंचते थे, और रास्ते में फिर वो जिस जंगल में भी जाना उन्होंने काफी घुमाना, पैदल चलाना, और यानी कि बहुत ही यानी टफ टाइम। जब हम कराची पहुंचते थे तो बीएससी की टीम जो थी वो बाई ट्रेन आ जाती थी वहां पे कराची। तो कराची वो हमसे बसें ले लेते थे, तो हम ट्रेन के जरिए वापस आ जाते थे, और वो बसों के जरिए फिर वापस पेशावर की तरफ रवाना हो जाते थे, उसी रूट के जरिए जिस रूट से हम। बस हमारे टीचरों का भी कुछ जिक्र करते जो हमें वहाँ पढ़ाते थे। हमारे टीचर सफदर अली खान साहब, तनवीर साहब, फिर उसके बाद राजा जरीफ साहब से जो रिलीफ देते थे बच्चों को, वो राजा जरीफ साहब। उनकी क्लास में ये होता था कि जी किसी का दिल चाह रहा होता था ना कि वो पढ़ने को कि आज क्लास नहीं होनी चाहिए, तो राजा साहब को बस थोड़ा सा कोई हिंट्स दे देना किसी बात पे, राजा साहब ने पूरा पीरियड उसी में गुजार देना।
اور پڑھائی پھر بعد میں. اور وہ بہت بچوں کو پیار کرتے بہت پیار کرتے تھے. کہتے سی بچوں آرام سے کوئی ضرور فٹیک کٹنی ہے, محنت کریں, سلو بولتے ہوتے تھے بہت زیادہ. بعد میں ڈی جی ریٹائر ہوئے بس. اور اس کے علاوہ وہ ہمیں واٹر شیڈ پڑھائی تھی, وہ آصف صاحب نہیں, وہ آصف صاحب تو میتھ انجینئرنگ کے تھے. کمال صاحب تھے, کمال صاحب تھے. اور اس کے علاوہ سلطان صاحب تھے, اور عاشق صاحب پھر ایک ٹیکسانومی کے تھے جو بہت چھوٹے سے تھے. ان کا نام مصطفیٰ تھا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ. تو وہ دو ہے نا کہ ان کا بڑا اچھا واقعہ ہوا. کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو ڈی جی 11 اور ڈی ایف ای 11 کے درمیان مقابلہ تھا. تو وہ ڈی جی 11 کی طرف سے گئے اور انہوں نے 2 رن بنائے. تو واپس آ کے شیخ محمود اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کہتے شیخ صاحب آج میں نے 2 رنیں کی. تو وہ کہتے جناب 1 رن تو سنبھالی نہیں جاتی, آپ نے 2 رن کر لی. بڑے اچھا بیٹی بہت تھے. اور ٹینس بادشاہ بڑا ہوتا تھا کہ بڑی آنر ہوتا تھا جس کو ٹینس کورٹ میں جگہ مل جاتی تھی. آپ لوگ کھیلتے تھے, آپ طارق فٹ بال کے زیادہ شوقین تھے. سو آفیسر کلب میں کبھی کبھار ہمیں انوائٹ کر لیا جاتا تھا جہاں وہاں پہ پلیئر کم ہو جاتے تھے, ادروائز وہاں تو ہمیں علاقہ ممنوع تھا. تو یہ پھر ہماری اسی طرح 2 سال کے بعد جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے. ایک واقعہ میں آپ سنانا بالکل, آپ کھل کے. پہلا یہ ہے کہ جی ایک ٹور ہوتا تھا ہمارا یعنی کہ شوگران کی طرف نا. تو شوگران سے پھر جانا ہوتا تھا مکڑا ٹاپ پہ نا. تو پیدل جانا ہوتا تھا. اس دن جس دن جانا تھا بڑی زبردست بارش ہو رہی تھی. سب جناب کے لیے آج غصے ہوئے تھے, جان چھوٹ گئی. اور صفدر صاحب تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رضائیوں میں غصے میں, انہوں نے ایک دم زور سے آواز دی. 5 منٹ کے اندر سب میرے پیچھے آ گئے. سارے پیچھے جناب پھسلتے ہوئے کچھ بارش میں جناب چلتے شروع ہو گئے. پھر راستے میں جب ہم سری کے پاس پہنچے تو اجمل صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. میرا ناک کا آپریشن ہوا تھا, تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی آکسیجن کی بھی کمی ہو رہی تھی. تو صفدر صاحب نے پھر ان کو کہا کہ آپ نے آگے نہیں جانا. سریالا ہٹ میں جرمن ٹھہری ہوئی تھی. انہوں نے پھر ان کو فرسٹ ایڈ دی, کمبل دیا, بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی. جی تو پھر وہاں یعنی کہ یہ خاتون ایک جرمنی کی جو تھی وہ وہاں اکیلی باٹنسٹ تھی. اور اس نے ہمیں اتنی اچھی کافی پلائی, چائے پلائی, اور میری ٹریٹمنٹ کی. میں ابھی تک اس کو یاد کرتا ہوں کہ اس اگر نہ ہوتی تو میری اس وقت ہم لوگ تقریباً 10,000 کی فٹ کی بلندی پہ, وہاں پہ آکسیجن بھی تھوڑی کم ہوتی ہے, 11,000 کی فٹ پہ تھا. اور باقی لوگ سارے مکڑا گئے. اور رات کو سعادت خان سب سے لیٹ آیا تھا. سعادت خان بڑے پریشان تھے, مغرب ہو گئی ہے, سعادت پہنچا نہیں. لیکن سعادت اینڈ امتیاز واز دی اونلی پرسن who reached at مکڑا ٹاپ and brought وہ پودا وہ کون سا تھا یعنی کہ جو بلوچستان میں بھی پایا جاتا ہے, نام بھول گیا میں اس کا, چنگوزے کی طرح ہوتا ہے بات صاحب, وہ والا پودا لے کے چلے نہیں ہو وہ لے کے آئے. سو زندگی میں جو سب سے ٹف ٹائم تھا کہ یہ شوگران کا ٹور تھا, اور دوسرا سالکوٹ کا ٹور تھا جو سردیوں میں ہوتا تھا. اور اسی طرح پھر وہ نران سے سیف الملوک تک پیدل لے کے جاتے تھے. وہ کتا جب نکلا تو طارق چغتائی صاحب وہ بڑا اپنے ایسے تصویریں بنا رہے تھے اتنا, اور ایک دم کتا نکلا تو بڑی مشکل سے طارق صاحب نیچے دریا میں چل گرتے ہوئے بچے, پر مانی نے پکڑ لیا. تو ہمارے ساتھ مشتاق جدون صاحب جو بعد میں ڈی ایم جی میں چلے گئے وہ تھے. سلطان صاحب تھے مانسہرہ کے جو ابھی الیکشن بھی ابھی ریسنٹلی کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ثناء اللہ خان, شاہ وزیر, سرتاج عزیز, اور ایک اور ہوتے تھے پتلے سے اور بڑے مزاحیہ جو ہوتے تھے, ظفر صاحب ایک چوتھے ایک رہ گئے پتلے سے, جو نام نہیں مجھے یاد آ رہا, ان کا اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں. تو شاہ وزیر تو بتا دیا. ایک اور تھے جو خواجہ صاحب تھے. اچھا, یہ لوگ ان میں پروڈیوس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہمارے ساتھ اسی طرح پیار سے بولتے تھے, پیار سے محبت کرتے تھے. ماں سوائے میں نام نہیں لینا چاہتا, کچھ 1-2 تھے جو تھوڑا سا
کرتے تھے. لیکن میں اب ریٹائر بھی ہو گیا ہوں, ابھی تک میرے ساتھ رابطے میں شاہ وزیر بھی, ثناء اللہ بھی, سلطان بھی. تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا. لالا بشیر بڑے عرصے سے غائب ہے, اور اس کے بعد اس نے ابھی ملاقات نہیں ہو سکی اس کے ساتھ. تو پاسنگ آؤٹ, ہماری جو پاسنگ آؤٹ ہوئی تو اس میں جنجوا صاحب جو فیڈرل منسٹر تھے ایگریکلچر کے وہ تھے, اور اس کے علاوہ خٹک صاحب آئی جی تھے, اور شیخ محمود اقبال صاحب ڈی جی, اور راجہ بہادر علی صاحب تھے. اور آئی واز اوارڈیڈ بیسٹ پریکٹیکل فرسٹ. باسط صاحب نے ہاکی کا کپ لیا, میں نے باسط نے کرکٹ کا کپ لیا, میں نے ہاکی کا کپ لیا. میراتھن بھی جیتے تھے. وہ بھی ہمیں کافی, میں اور باسط صاحب کافی میڈل چیڈل ڈال کے ہم باہر نکلے. ابھی دو چیزوں کا آپ نے ذکر نہیں کیا. ایک وہ کہ ایک انجینئرنگ کا سروے کورس ہوتا تھا ڈاڈر میں, جو کہ 1 ماہ کے لیے ہوتا تھا, اور وہاں پہ سروے کرنا ہوتا, کنٹور لائننگ, اور صفدر صاحب اور آصف کمال صاحب وہاں پہ ٹھہرتے تھے. اور وہ اتنا انفارمیٹو, اور یعنی کہ انجینئر ایک قسم کے, یعنی کہ وہ پڑھائی کرتے ہیں جو کہ وہاں پہ پڑھائی کی جاتی تھی. اور اسی طرح پھر آخر میں ایک کتاب لکھنی ہوتی ہے ورکنگ پلان, جو جس کے لیے گھوڑا گلی میں ہم 40 دن رہے, اور وہاں پہ مری کے سارے درخت ناپے, اور وہاں پہ مختلف گروپ بنائے گئے, جس کے, اور ہم آئے, رحمانی صاحب جو ہمارے انچارج تھے ان کے گروپ میں, نصیر ضیاء بھی ہمارے گروپ میں تھے. تو روزانہ کی بیس پہ پروگرس پوچھی جاتی تھی. تو صبح پھر ڈائریکٹر صاحب, یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں, رحمانی صاحب بہت ایماندار آدمی تھے. پہلے دن گئے وہاں پہ گروپ میں دعا پڑھی, کوئی بے ایمانی نہیں کرنی, کوئی کچھ نہیں کرنی, اور بالکل نیت سے رسے ایشو کرایا. ایک درخت کے پاس پہنچنا, ہمارا وہ کمپارٹمنٹ نمبر جو تھا کلڈنا میں ساتھ ہی تھا, اسٹریٹ تھی. تو جب اگلے دن ہم نے رپورٹ کی, آپ بتایا ہے اگلے دن تو صاحب وہ اشفاق صاحب, ہاں بھی سلطان کتنے درخت کیے, 2000. اور ہاں بھی شاہ وزیر کتنے درخت کیے, یہ 3000. اسی طرح سب ہزاروں میں. تو رحمانی صاحب آپ نے کتنے کیے, 250. تو اتنی ڈانٹ پڑی. میں وہ یعنی کہ راجہ صاحب کو نا برسٹ کر کے, اس کا مطلب ہے یو پیپل آر سٹنگ دیئر انجوائنگ دیئر, میں کل آپ کو سرپرائز وزٹ دوں گا, یہ وہ. اب کسی کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی کہ کہہ دیں کہ ہم نے ایمانداری سے کام کیا. اگلے دن جب ہم گئے جان ڈھونڈ کھا کے نا, تو نصیر ضیاء صاحب نے ہم سے رجسٹر ایسے پکڑے نا, بڑا ایماندار ایپرامن تے پھڑ کے نہیں پڑتے تھلے چلا جائے. اچھا آپ ادھر وہ ایک اوپر جگہ پہ کھڑے ہو گئے, نیچے سے آوازیں آنے شروع, اور 20 دے 10 ہم نے بھی شام کو 3000 کا سکور اس طرح پورا کیا. رحمانی صاحب کا چہرہ دیکھنے والا تھا. اگلے دن نا جب وہ سارا فرضی ڈیٹا تھا, ہم نے پہلے دن ایمانداری دکھائی تو ڈانٹ پڑی. اگلے دن جب نصیر ضیاء نے کہا کہ سر ہم نے 4000 درخت پوٹ کے, ویل ڈن نصیر ضیاء, یو آر دی گڈ لیڈر. یہ رحمانی تو بالکل نالائق آدمی ہے. بڑے بڑے واقعے وہاں پہ, یعنی کہ یہ 2 سال جو ہے نا زندگی کے بہترین سال تھے, جس میں کہ ایک تو کانفیڈنس بہت ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یعنی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے. اس طرح وہ جب ہم وہ جو کینٹ کے اندر چڑھ رہے تھے تو ایک بچھو پیٹی پڑکتے تھے, تو سارے ہاتھ میں آگ لگ جاتی تھی, وہ سارا انسلٹ ہوتا تھا. اور ایک دم میں نے ایسے ہاتھ پکڑا تو سانپ میرے ہاتھ میں آ گیا. تو وہاں اسٹیج سلوپ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن ایک چیز بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ نا گرم بڑا ہوتا تھا, بس کوئی مس ایپ نہیں ہوا. بالکل بالکل صحیح رہا. اسی طرح جو ہمارا ایک اور کورس وہاں پہ ہوتا تھا, وہ تقریباً 20-25 دن کا رسال پور میں, تو وہاں پہ فوجیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اب تو جو کلاس ہے وہ روزانہ جا کے واپس پی ایف آئی آ جاتی ہے, اور پھر صبح پھر دوبارہ جاتی ہے. تب وہاں ایسے نہیں تھا, تب 40 دن کے لیے وہاں پہ دسمبر اور جنوری کی -5 -10 درجہ رات ہوتا تھا. ٹینٹ لگا کے ٹینٹوں میں رکھتے تھے, اور رات ساری نیند نہیں آتی تھی. جب صبح پاؤں گرم ہونے لگتے تھے تو صبح ہو جاتی تھی. تو یعنی کہ وہ بہت ہی سب سے مشکل کام تھا امپرووائز برج بنانا.
बहुत ज्यादा सर्दी थी, फुल बस सब चल रही थी, कोल्ड वेव्स चल रही थी, हम सब ऐसे 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 कांप रहे हैं। तो एक मेजर साहब आए, कहता है उन्होंने कस्सियां रखी हुई थी, उन्होंने कहा छोड़ दे सारा, और कस्सी पकड़े और सारे 5-5 फुट का खड्डा खोदे। हमने कहा ये किसका दिमाग ठीक है, इसका पागल का, कि खड्डा द्वारा वो जो हमने आधा घंटे में अपना खड्डा तैयार किया, कहते अब ब्रिज बनाओ। वाकई वो तरीका ये था कि हमारी सर्दी गायब होगी। तो हमने वहाँ पे बहुत लर्न किया, बहुत आर्मी से भी हमने बहुत, वहाँ पे हमने नक्शा, यानी जंगल में अगर आप चले जाएं ब्लाइंडली तो आपने नक्शों की मदद से जंगल से कैसे बाहर निकलना, एक वो सीखा। ब्लास्टिंग सीखी, कैसे डेटोनेटर लगा के ब्लास्ट करना पहाड़ों पर, सड़क बनानी सीखी, पुल बनाना सीखा, इम्प्रोवाइज ब्रिज, और उसके अलावा और बड़े टैक्टिक्स जो आर्मी ने हमें सिखाए। तो 1.5 महीना वहाँ पे रहे, और उन्होंने भी हमारे, शाम को हम उनके मैस में जाते थे, वहाँ पे टेनिस भी खेलते थे। तो नुसरत साहब थे, ब्रिगेडियर नुसरत साहब हमारे उस कमांडेंट थे रसालपुर में। वो जब कोई क्लास हो रही होती थी वो चुप करके आते थे, पीछे एक सीट खाली पड़ी होती थी तो वो आके बैठ जाते थे और ऑब्जर्व करते थे कि ये सही पढ़ रहे हैं और वो जो पढ़ाने वाला है वो सही पढ़ा रहा है। तो यानी कि काफी, यानी कि उनकी एक अच्छी आदत थी मेरे आर्मी वालों की, आधे घंटे बाद कहते थे 5 मिनट ब्रेक, सब जब बाहर सिगरेट पियो, खुद भी वो सिगरेट पी रहे होते थे, तो 5 मिनट का ब्रेक देके ना वो बच्चों को ताला दाम कर देते थे, जाके हमारे कॉलेज में 3-3 घंटे बच्चे बेचारे वो बोर हो रहे होते थे। हमारे एक DF खालिद लतीफ साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनको, उनके और डॉक्टर अफजल साहब के छोटे भाई वहाँ पे कर्नल थे, तो वो हमारी क्लासें ज़्यादातर लेते रहे हैं। तो जब, क्योंकि पंजाब के होने की हैसियत से हम ये कदम उठाते थे, उनके घर भी चले जाते थे अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो समझने के लिए। अच्छा, मैथमेटिक्स था बात साहब, मैंने मुझे इम्प्रोवाइज ब्रिज की ना, मुझे याद है रट्टा लगा के पास किया था कि इतना स्पैन होगा, इतना लोहा खर्च होगा, ये गार्डर खर्च होंगे और ये बनेगा, ये लोड कैलकुलेशन थी। एनीवे बात साहब वीडियो लंबी हो गई। मैं एक ये भी बताना चाहता हूँ कि जी ये वीडियो सुनने के बाद जो आम लोग हैं वो ये समझ रहे होंगे कि ये तो घूमते फिरते रहे हैं। ये घूमते फिरते तो रहे हैं, लेकिन इसे हमारी रिक्रिएशन मैं मानता हूँ कि होती है, लेकिन उसके बाद एक टेस्ट होता था जो पास करना जरूरी होता था, और उसके नंबर जो थे वो काउंट होते थे। टूर डायरी लिखनी होती थी कि जी आपने रोजाना बहुत जालिम थे, लेकिन अब हम उनको सलूट करते हैं। उस वक्त तो हमें वो जहर लगते थे। छांगा मांगा में आए तो उन्होंने फेलिंग कराई, हमारे हाथ में छाले पड़ गए थे, बात सब दरख्त गिरा रहे। नसीर यार ने किया, गार्ड को बुलाया, मैं कल तेरा अफसर लग जाना तो तू मेरा दरख्त नहीं देख सकता। वो बेचारा ना राजा स्वाब उधर तरफ पल्ली साइड पे गए तो उन्होंने दरख्त फटाफट काट दिया। लेकिन याद है बात साहब, वहाँ पे जब हमने फेलिंग की थी शोगरान में, वो दरख्त बहुत 200-400 साल का दरख्त था, तो वो दरख्त हमने बड़ा मैकेनिकली गिराया, तो सीखा बहुत सीखा। दूसरा जो था ना, जब हम टूर पे जाते थे तो रास्ते में जहाँ स्टे होता या जहाँ पे लेक्चर होते थे तो वो हमारी यानी कि आओ भगत, यानी कि बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा थी सिंध में, बहुत ज्यादा। और फिर बास जो थे ना वो बहुत ही टाइम के पाबंद थे। जैसे हम कुंदिया में गए तो वहां पे क्लास थोड़ा सा लेट हो गई, तो वहां पे थे राणा अख्तर सईद साहब DFO थे, तो वो टाइम पे आए, 5 मिनट इंतजार किया और वापस चले गए, छोड़ के। उस पे गुस्सा मार पे निकला, गुस्सा पर हमारा पे कि जी मियां महमूद साहब थे, तो वो लेक्चर देने में बहुत होते, बड़ी अच्छी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, इंग्लिश वो तो उधर PFI में भी आके लेक्चर देते थे। तो वहाँ पे लाला बशीर ने ना हैट पहना हुआ था, तो मियां साहब ये डिसिप्लिन की चीजें बहुत नोट करते थे। आगे मैं उनके वाक्य जब फील्ड में आएंगे सुनाऊंगा। तो लाला बशीर को कहता you student क्या कहते हैं, you bloody don't know how to behave with before the senior officers, remove this cap। लाला चिट्टा गोरा था ना, उसके ना ये इंडिकेटर कान लाल हो गए। बाद में कहता हूँ तुसी पंजाब वाले ने मेरी बेइज्जती की बड़ी। इसी तरह वो हमारा एक वाइवा लेने के लिए आए थे, इंजीनियरिंग का वाइवा और प्रैक्टिकल लेने के लिए सिंध से बड़े खूबसूरत, बहुत स्मार्ट और खूबसूरत नाम अफजल साहब, अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे। तो
انہوں نے کہا کہ جی آج کرکٹ میں دل کر رہا ہے، کرکٹ آپ کے ساتھ کھیلوں، کیونکہ ہم نے کہا جی کہ ٹیسٹ ہے جی کل اور ہمیں تیاری کرنے دیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں آپ کھیلیں. تو انہوں نے بیٹنگ شروع کی. تو ہمارے امتیاز صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے پیارے دوست ہیں، انہوں نے بالنگ کی تو ان کی آنکھ پہ لگی بال، تو اور ان کو پھر ہاسپٹل میں جانا نصیر ریاض صاحب کا موٹر سائیکل کھڑا تھا، انہوں نے نکالا، ان کو موٹر بٹھایا، ان کے 4 ٹانکے لگے. اگلے دن جب وائوا تو نصیر ریاض صاحب فرسٹ آئے، ہم نے کہا تو پہلا اٹھا گیا. لیکن نصیر ریاض صاحب بہت لائق تھے. افتخار قریشی صاحب اور آپ بھی بہت لائق. نہیں سر میں تو تیسری ہم درمیانے سے تھے، بس گزارا کرتے تھے. پہلی پوزیشن نصیر ریاض صاحب کی تھی، دوسری افتخار صاحب کی تھی، تیسری میری تھی، بس چوتھی آپ کی تھی. تو اس طرح ہم لوگوں نے بڑا اچھا وقت گزارا. ناظرین یہ ہماری یادیں تھیں، کئی چیزیں رہ گئیں، جب میں اپنے پروگرام کروں گا اس میں وہ کور کر لوں گا. اتنی باتیں کہ اکمل صاحب نے، میرے ڈاکٹر اکمل رحیم ہے میرے بھائی نے، بایوگرافی اپنی لکھ کے انگلش میں لکھ کے وہ مکمل کر کے، مکمل نہیں ہوئی، ان کی کچھ چیپٹر رہتے تھے جس کو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پی ایف آئی کے واقعات کو نہ پرویا ہے بڑا. ہم نے تو ڈسکشن کی. میں آپ سے ذرا تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا ریکویسٹ کر دیں جو ہمارے کلاس فیلو ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، اگر کوئی ان کے پاس ہم سے واقعہ کوئی رہ گیا ہے تو وہ آپ کو بھیجیں تاکہ آپ. میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے، آج جب پہلا پروگرام آن لائن گیا نا تو ایوری باڈی کنٹیکٹڈ می اینڈ دے ہیو گیون ویری گڈ ریمارکس. تو میں نے کہا کہ جو ہمارے بیچ میٹ تھے، طارق چغتائی، نصیر ضیاء، مقصود، افتخار قریشی کے باسط صاحب کے بارے میں 3 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے بھیجے جس میں آپ نے باسط صاحب کو کیسا پایا. تو یہ اور اسی طرح نا اگر کوئی لاہور میں تشریف لائے تو اجمل صاحب سے ضرور ملیں اور ریکارڈنگ کرا کے جائیں. میں تو راجہ تعالیٰ صاحب کو انوائٹ کیا ہے، ملک محمد خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اور پھر چودھری ریاض صاحب نے اگر ٹائم دے دیا تو ان کے پاس جاؤں گا. تو اس طرح میں جوید حسن صاحب، ہم نے لسٹ بنائی تھی اس دن، ڈاکٹر علیم صاحب ہیں. تو آپ نے مجھے ایک ایڈ کروایا تھا، نام رانا اختر صحیح صاحب، وہ میرے نزدیک ہی رہتے ہیں، ان کو بھی ہم پاس صاحب میں اور آپ جائیں گے، ہم ان کو پروگرام کر کے آئیں گے. تو ناظرین یہ ہمارے 2 سال کے واقعات تھے کہ ہم نے جو وہاں پہ 2 سال آرمی سٹائل کی زندگی گزاری اور ہاسٹلائز رہے، اور ہاسٹل میں ہم نے جتنا سیکھا. ایک فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اور انفارمل ایجوکیشن 4 صوبوں سے، جو 5 صوبوں سے جو لوگ آئے تھے ان سے ہم نے بہت سیکھا. اسی طرح ہمارے سینئر میں بنگالی تھے ایک، تو بنگالی 5 تھے، تو ان میں سے ایک صوفی من سرکار تھا جو فیل ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ اگر تم دوسری دفعہ سپلی میں فیل ہو گئے تو کیا کرے؟ کہتے جی دیر ہیڈی ٹو پاس می. لیکن وہ پاس نہیں ہو سکے تھے، پھر واپس چلے گئے تھے. اور ان کو پھر اسی طرح ہاسٹل میں جو تھا نا وہ گیزر نہیں لگائے ہوئے. بس غلام محمد کا ذکر نہیں کیا. غلام محمد گلگت سے گریٹ آدمی، ہم نے اس کو گالیاں سکھائیں پنجابی کی. اور وہ اس کے ڈائلیکٹ، نصیر ضیاء صاحب سلطان رحیم کے ڈائلیکٹ، تو وہ کھڑے ہو کے نا کوریڈور میں، اوے نصیر باہر آ. اس کا افیئر چل رہا تھا ایک باہر کی لڑکی سے نا، گوری سے. تو وہ اس کے لیے خط وط جو تھا نا وہ نصیر ضیاء صاحب سے لکھایا کرتے تھے کہ جی مجھے لکھ کے دو، میں نے اس کو خط لکھنا ہے. تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. میں جو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس کو آگے فارورڈ دوستوں کو کیجیے، اپنے گروپ میں فارورڈ کیجیے گا، اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں. اتنی محنت سے ہم لوگ یہ پرانے واقعات ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہسٹری بنا رہے ہیں کہ یہ آج سے 20 سال 40 سال بعد پہلے جو فرسٹر آئیں گے تو پرانے، جیسے ہم پرانے فرسٹرز کا ذکر سنتے ہیں. آج میری سندھ کے ایک چیف تھے یزدانی صاحب، مجھے پورے نام نہیں یاد، ان کا بھی رابطہ کیا، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جب بھی لاہور آئیں تو مجھے ملے. تو ضروری نہیں ہم نے پنجاب کے صوبے سے ہی ہم نے کرنا ہے، ہم نے پشاور بھی جانا ہے، وہاں پہ بھی جا کے ریکارڈنگ کرنی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں راجہ اشفاق صاحب سے ٹائم مل جائے اور ان کا بھی اسی طرح انٹرویو ریکارڈ کروں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.